السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا آپ شکر۔ لوگ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی یہ سعادت الحمدللہ کے حجاز مقدس سیریز کے عنوان سے ہم نے سفر حج پر کلام کیا، حج کی فرضیت، حج کا مفہوم، حج کے تقاضے، حج کے مناسک کے اعمال اور کن ایام میں انہیں انجام دیا جاتا ہے، تاریخ حج، اس سب پر کلام ہو، حجاز کی تاریخ، حجاز کی تفصیل، اس پر بھی کلام ہوا۔ پھر ہم نے حج کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کی اور حج کے مناسک کی حکمتوں میں سے کچھ کا پہلو ایک ایپیسوڈ پہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ آخری ایپیسوڈ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں ان حکمتوں کے بیان کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے احرام کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے، سعی کے حوالے سے، حلق اور قصر کے حوالے سے کچھ حکمتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ یہ نقطہ بھی آیا تھا کہ سفر حج ہمیں سفر آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ ذکر بھی آیا تھا کہ حج میں جو اعمال ہیں ان میں سے کچھ عمرے میں بھی ہیں، تو عمرے کی ترتیب کے مطابق احرام، طواف، حلق، بلکہ طواف، سعی اور حلق و قصر کا ذکر ہمارے سامنے آیا، ان کی حکمتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج آپ کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے اور مزید اعمال جو حج کے اعمال میں شامل ہیں، احرام کے علاوہ، طواف کے علاوہ، سعی کے علاوہ اور حلق و قصر کے علاوہ جو اور اعمال حج کے اعمال میں شامل مناسک میں، ان کی حکمتوں کا ذکر بھی کریں گے۔ اور آج دنیا گلوبل ایج میں جی رہی ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا آج دیکھ رہی ہے حج کی عبادت 14 صدیوں سے دنیا کو گلوبلائزیشن کی بیسس پرووائڈ کر رہی ہے۔ کیسے؟ یہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات ہمارے سامنے آئے گی۔ جی بیٹا، آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور حج کے اعمال اور مناسک کی مزید حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں احرام، طواف، سعی، حلق و قصر کے تعلق سے کلام ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ کو کہاں جاتے ہیں؟ مینا کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں، تو کافی سامان لے کر آتے ہیں۔ بڑا سوٹ کیس ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہینڈ کیری ہوتا ہے، ایک بہت چھوٹا سا ہینڈ بیگ ہوتا ہے۔ لیکن جب مکہ مکرمہ کا ہوٹل ہوتا ہے، یہ ایک عزیزیہ کا علاقہ ہے، وہاں سے جاتے مینا کی طرف، حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، تو بڑا بیگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا بیگ لے کے جاتے ہیں۔ کیا؟ تو جتنا آگے جا رہے ہیں سامان کم ہو رہا ہے، اور جب مر کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو کچھ بھی سامان ساتھ نہیں جائے گا، سامان کم ہو رہا ہے، نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب دنیا سے جائیں گے تو کوئی سامان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ حج کا سفر ہمیں آخرت کے سفر کی یاد دہانی کراتا ہے۔ مینا میں خیمے لگے ہوئے ہیں، ہوٹل والا آرام بھی نہیں ہوتا، بہرحال وہاں بھی جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ ہیں، مگر ہوٹل والا آرام بھی نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات، ارے بھائی حج کے ایام شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی چھوڑ دو۔ اے اللہ اکبر! ساری دنیا سے روتا ہوا مسلمان کہاں پہنچتا ہے؟ بیت اللہ شریف۔ بھائی جا کے زیارت کرے گا، بہت کر لی زیارت، اب چھوڑ دو اس کو بھی، بھائی جو کہیں وہ کرتے چلے جاؤ۔ اسی لیے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بات آئی تھی، حج نام ہے دیوانہ بن جانے کا، جو کہیں وہ کرتے جاؤ۔ بیت اللہ شریف کا دیدار، بیت اللہ شریف کا طواف، بیت اللہ شریف کے پاس موجود رہنا، اس کو دیکھ دیکھ کر دعائیں کرنا کس قدر لطف آتا ہے۔ لیکن جب حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے گھر کو بھی چھوڑ دو، جاؤ خیموں میں آباد ہو جاؤ، مینا کے خیموں میں جا کر رہو، اور کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، باقی دنیا اور اعمال سے اور معمولات سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ اور اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ کیوں؟ آگے 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ سبحان اللہ! 8 تاریخ کا خیمہ، اس میں نمازیں، اس میں ذکر، اس میں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، مستقل سارے معمولات چل رہے ہیں۔ 9 تاریخ کے لیے وارم اپ کرایا جا رہا ہے۔ کیا وارم اپ کرایا جا رہا ہے؟ بھائی مین میچ شروع ہونے سے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا، تاکہ آپ کے سارے مسلز وغیرہ کھل جائیں اور آپ فنکشننگ میں آ جائیں۔ نقطہ سمجھ آتا ہے نا؟ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مین میچ میں آپ اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے پروگرامز کی پہلے ریہرسل ہوتی ہے اور آپ کو مین اسٹیج پر اتارا جاتا ہے۔ تو 9 کے لیے ریہرسل کرائی جا رہی ہے، کس مفہوم میں؟ اپنے آپ کو فوکس کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کر لو، باقی معاملہ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لو۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مجاہدوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بستیاں آباد ہو گئی ہیں، وہ تھوڑے پہ گزارا کرنے کو تیار ہیں۔ مینا کے کیمپوں میں پتہ ہے کتنا بڑا بیڈ ہوتا ہے؟ بیڈ کوئی نہیں ہوتا بھائی، پتلا سا گدا ہوتا ہے عام طور پر، وہ بھی کتنا؟ جتنی قبر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ!
اکثر مقامات پر یہی کہا جاتا ہے بھائی اتنی جگہ ملے گی جتنی قبر میں لیٹنے کو ملے گی، اور کبھی دائیں کروٹ پہ جاؤ گے تو ایک صاحب اور لیٹے ہوئے ہوں گے، بائیں کروٹ پہ جاؤ گے دوسرے صاحب بھی لیٹے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ، اتنے کم پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، مشقت والی محنت کرائی جا رہی، اتنے کم پر بھی نیند آ جاتی ہے. سبحان اللہ. چلیں منا میں تو خیمہ بھی ہے نا، چلتے ہیں اگلے دن 9 ذی الحجہ کو کہا گئے عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں کیا ہے؟ میدانی میدان ہے. اب وہاں بھی کچھ خیمے چھوٹے موٹے لگ جاتے ہیں. اچھا پورا سال عرفات میں جا کر بیٹھ جائیں کچھ نہیں ملے گا، پورا سال عرفات کے میدان میں جا کر بیٹھ جائیں کچھ نہیں ملے گا، اور 9 ذی الحجہ کو نہ پہنچے تو حج ہی نہیں ہوگا. کروڑوں روپے خرچ کر لے، 9 کو یہاں نہیں پہنچے گا تو حج، کیونکہ حدیث مبارک میں آیا الحج عرفہ، حج تو نام ہے عرفات کی حاضری کا. اچھا عرفات کے میدان میں کیا ہے؟ عام طور پر نمازیں ہیں، تلاوت ہے، اذکار ہیں، صدقہ خیرات ہے، سب کچھ ہے. نہیں، کھڑے ہو جاؤ بس اور دعائیں کرتے رہو. سبحان اللہ. عام روٹین سے ہٹا کر عرفات کے میدان میں کھڑا کر دیا، کھڑے ہو کر دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کرو، نوافل بھی نہیں اور تفصیلات بھی نہیں باقی اعمال کی، بس کھڑے ہو کر دعا کرو دعا کرو دعا کرو. دائیں دیکھو گے ہزاروں لوگ، بائیں دیکھو گے ہزاروں لوگ. اسی طرح حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کھڑا کر دے گا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اچھا جی، 9 تاریخ کو غروب آفتاب ہو جاتا ہے. 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں غروب کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان کا وقت شروع ہو گیا. مغرب کی اذان نہیں ہو رہی یہاں پر، یا یوں کہیے کہ مغرب کی نماز یہاں پر ادا نہیں ہوگی. اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم جب کہیں نماز ادا کرو تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے. لیکن جب کہتے ہیں نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ دو. اللہ اکبر. آج نماز نہ پڑھو بھائی، آج عرفات کے میدان میں غروب ہو گیا ہے، مغرب کی نماز ادا نہ کرو. اصل شے اللہ کا حکم جب کہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہی حکم، جب کہتے نماز چھوڑ دو تو یہی حکم. تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی، دیوانے بن جاؤ. اچھا یہاں سے چلے جاؤ مزدلفہ میں. سبحان اللہ. مزدلفہ میں جو رات ہے 9 اور 10 کی، وہاں جا کے مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا، اس سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اور وہاں پر سونا ہے. عام راتوں میں نوافل ثواب کا کام، عام راتوں میں نوافل ثواب کا کام، اس رات میں سونا عبادت کا کام. سبحان اللہ. اس رات میں سو جانا عبادت کا کام، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تو اور یہاں مینا کا خیمہ کیا گدہ بھی نہیں ہے، مینا کا خیمہ تو کیا گدہ بھی نہیں ہے، عرفات والے قالین بھی نہیں ہیں، خیمے بھی نہیں ہیں، کھلا آسمان ہوتا ہے. کوئی کنکر پہ سو رہا ہے، کوئی سڑک پہ سو رہا ہے، کوئی گتا بچھا کے سو رہا ہے، کوئی ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے، کوئی پتھر کو تکیہ بنا کے سو رہا ہے، اور آرام سے خراٹے لے کر خوبصورت زبردست قسم کی نیند آ رہی ہوتی ہے. اللہ دکھا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کس قدر نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اتنے کم پر بھی تمہیں نیند آ سکتی ہے. کس قدر مجاہدانہ مشقت ہے اور تربیت ہے، جو تربیت اللہ تعالیٰ مجاہدین والی مجاہدانہ تربیت سے ایمان والوں کو گزارنا چاہتا ہے تو حج تربیت کراتا ہے. حج مشقتیں جھیلنے کا نام بھی ہے، حج صبر کے مراحل سے گزرنے کا نام بھی ہے، حج اللہ کو حاصل کرنے پالینے کا نام بھی ہے، اور حج آخرت کی تیاری کا نام بھی ہے. اچھا جی، 10 ذی الحجہ آ گئی، فجر کی نماز ہو گئی، وقوف ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. اب جاؤ کنکریاں مارو. ارے کنکریاں مارو؟ ہاں 10 تاریخ کو ایک ستون کو بڑے والے کو، 11 12 اور میکسیمم 13 کو تینوں کو کیا مارو؟ کنکریاں. اچھا ارے کوئی پتھر اٹھا کے دیوار پہ آج مارے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تیرے دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں بھائی یہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے رسول نے کہا کہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مارو کنکریاں، دیوانے بن جاؤ. کبھی گول چکر لگاؤ، کبھی سیدھے چکر لگاؤ، کبھی بیت اللہ شریف کو چھوڑ دو، کبھی خیموں کے اندر، کبھی کھلے آسمان کے نیچے، کبھی نماز کو چھوڑ دو، کبھی کنکریاں مارو. ہماری تو مرضی نہیں چلے گی بھائی، مرضی چلے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محنت کرائی جا رہی ہے. کہاں؟ یہ محنت کرائی جا رہی ہے ہمیں اس حج کے موقع پر. تو یہ کنکریاں مارنا، ہاں ہم کنکری مار کر اللہ اکبر کہتے ہیں. میرا نفس چھوٹا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے. میری چاہت چھوٹی ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. مجھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے. کنکریاں ہو گئیں 10 تاریخ کی. اس کے بعد قربانی کا عمل آتا. اب لاکھوں کا مجمع ہے، ہر متہ تو ہاتھ سے زبانی کرے گا، جو بھی انتظامات ہیں. کیا ہے قربانی؟ ایک سنت ابراہیمی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر سارے مسلمان دنیا بھر میں انجام دیتے ہیں، اور ایک حج والی قربانی جو حجاج کرتے ہیں، تمتع کی یا قران کی، بات پہلے ہو چکی ہے. کیا ہے قربانی؟ سبحان اللہ. 100 برس کے ابراہیم علیہ السلام اور 13 برس کے اسماعیل علیہ السلام
برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا, اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذبح کر دو. اللہ اکبر. بڑھاپے کا ظاہری اعتبار سے واحد سہارا, اور اللہ فرماتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. عقل میں آنے والی بات ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ اللہ اکبر. بوڑھا باپ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے, عقل میں آنے والی بات ہے؟ تمہاری عقل نیچے, اللہ تعالیٰ کا حکم اوپر. بہت اہم بات ہے, تمہاری عقل نیچے, اللہ تعالیٰ کا حکم اوپر. اپنی قیمتی ترین شے کو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ. یہ قربانی کا عمل ہے. ہم اس کے گوشت کے چکر میں لگ جاتے ہیں, اس کی سیری پائی کے چکر میں کھو جاتے ہیں, اس کی بوٹیاں بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز ہو, روزہ ہو, قربانی و حج, یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. سب ہو رہا ہے, اللہ کو نہیں پا رہے. ارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قیمتی ترین شے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا. اپنے واحد بڑھاپے کے واحد سہارے کو اللہ کی راہ میں, بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا تقاضا ہو سکتا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ اکبر. یہ قربانی کی روح ہے, یہ قربانی کی روح ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہ ہے قربانی. حج کے موقع پر بھی جو حجاج کرتے ہیں, اور ایک قربانی وہ جو ہم سنت ابراہیمی کے طور پر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی حج کے اعمال میں شامل. اس کے بعد قربانی ہو جاتی ہے, احرام کھل جاتا ہے اور پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, جیسے کہ عمرے کے بیان میں بات آ گئی. پھر طواف زیارت ہوتا ہے. پھر کیا ہے, اتنا بڑا عمل ہو گیا. او بھائی, حج کے بعد بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے. جاؤ کہاں پر؟ منا. 11 12 میکسیمم 13 اللہ کا ذکر بھی ہوگا, اور رمی کا سلسلہ جاری رہے گا. اور وطن واپسی کے موقع پر کیا ہے, طواف وداع کر کے اپنے اپنے گھروں کو بندہ لوٹتا ہے. کیسے لوٹتا ہے؟ جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. یہ ثواب حج مبرور کا اور مقبول حج کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. یہ تو کچھ آج حکمت ہم نے اور سمجھی. منا, اسی طرح عرفات, اسی طرح مزدلفہ, اسی طرح رمی, اسی طرح قربانی. یہ بہت ساری اور بھی حکمتیں ہیں جو ان کے اندر موجود ہے الحمدللہ. ایک اور بہت اہم فائدہ, فوائد تو بہت ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, روح بیدار ہوتی ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے, مقدس مقامات کی برکتیں بندہ سمیٹ لیتا ہے. ایک بہت بڑا عمل کیا ہے جو دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے. لاکھوں مسلمان دنیا سے جمع ہو رہے ہیں, زبانیں الگ, خطے الگ, تہذیب الگ, لباس الگ, کلچر الگ, کھانے پینے کے انداز الگ, سارے جمع ہو جاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں, ایک ہی صدا لگ رہی ہے. ایک امام کے پیچھے لاکھوں کھڑا ہے حرمین کے اندر, اور وہ کہے اللہ اکبر تو رکوع میں, وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تب کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہے اللہ اکبر پھر سجدے کے اندر. سب کیا ہے, شولڈر ٹو شولڈر. یہ ڈسپلن دنیا دیکھ رہی ہے. چند ہزار کو سیدھا کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں, یا لاکھوں ایک ایک حرکت کے اوپر سجدے اور رکوع میں ہوتے ہیں. کبھی لاکھوں منا میں, کبھی لاکھوں عرفات میں, کبھی لاکھوں پھر مزدلفہ میں, کبھی لاکھوں طواف کرتے ہوئے, کبھی پھر منا کے اندر. یہ سارا عمل کیا ہے, بہت بڑا معجزہ. اور دنیا کے سامنے گلوبلائزیشن, بھائی لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں. گلوبل ہونا کیا ہے, ایک نظریے پر آ جائیں. اس سے اوپر نظریہ کیا ہوگا, گورے رنگ کا ہو, کالے رنگ کا ہو, سفید چمڑی والا ہو, براؤن چمڑی والا ہو, دنیا کے کسی کونے سے ہو, وہ سارے لوگ آپ کو حج کے موقع پر نظر آتے ہیں. اور یہ گلوبلائزیشن کا وہ میسج ہے جو 14 صدیوں سے حج دنیا کو سکھا رہا ہے. یہ ہمارے پاس ورثہ ہے اس پیارے دین کا, جس کو دنیا کے سامنے ہمیں پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں, جو کہ آخری ایپیسوڈ بھی اس سیریز کی ہے, آپ کے سامنے حج کے مناسک کی کچھ مزید حکمتیں اور اس کا جو گلوبلائزیشن والا ایسپیکٹ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. کس قدر پیارا دین ہے اور کس قدر اس دین کی خوبصورت تعلیمات کی حکمتیں ہیں جو ہمیں اور آمادہ کرتی ہیں عمل کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں یقین اپنے دین پر عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب, وہ دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہن میں اٹھیں, اور کوشش کریں گے ان سوالات کے جوابات آپ کی اور ان کی خدمت میں پیش کرنے کی. جی بیٹا, پہلا سوال کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا جہاز میں انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اتنا گنہ گار تھا اور اپنی در کے حاضری بھی نصیب نہیں کری, اور کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی عمرے کا ثواب ملتا رہے گا.
ایک اچھا سوال ہے کہ بعض مرتبہ کوئی سفر حج پر گیا ہے یا عمرے کے سفر پر گیا اور سفر کے دوران اس کا انتقال ہو جائے، تو بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اتنا برا آدمی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی اس کو حاضری نصیب نہ ہوئی، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی اس کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات ٹھیک ہے بھئی زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، جہاں جب اللہ نے کسی کی موت کا فیصلہ کر دیا، وقت معین کر دیا، وہاں پر آئے گی۔ یہ بھی تو غور کریں کہ کہاں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اچھے ارادے کے ساتھ جا رہے تو خاتمہ بالخیر ہی ہوا ہوگا الحمدللہ۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو رات کو ایک شخص سوتا ہے نیت کر کے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوں گا اور نہیں اٹھ سکا تو حدیث مبارک میں اس کو اجر ملے گا، اور یہ بندہ تو بھائی نکل گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمرے کے سفر پر، حج کے سفر پر، تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک جی، اگلا سوال کوئی ہے؟ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے بٹ ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، بہت اہم سوال ہے، اور یہ معاملہ یا یہ سوال صرف حج سے متعلق نہیں، یہ نمازوں سے متعلق بھی ہے، یہ روزوں سے متعلق بھی ہوگا کہ عبادات تو انجام دی جا رہی ہیں مگر زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ حالانکہ قرآن پاک نماز کے بارے میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اسی طرح حج کے بعد اگر بندہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹ رہا ہے تو بندے کو بھی اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر علماء نے ایک بات لکھی کہ دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ عبادت کے ادا کرنے کے ساتھ اور اس کے بعد بندے کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر کوئی بہتری نہیں آ رہی، اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں نے کوئی ایکسرسائز کی ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ حالانکہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے گی تو لا محالہ کوئی نہ کوئی تبدیلی زندگی میں آئے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی بہت بڑا بزرگ اور ولی بن جائے، یہ نہیں کہہ رہے، مگر زندگی کا رخ تو تبدیل ہو۔ پہلے بے نمازی تھا تو نمازوں کی طرف تو آ جائے، حرام کما رہا تھا تو حرام کو تو چھوڑ دے، ماں باپ کا دل دکھا رہا تھا تو ماں باپ کی خدمت پر تو آ جائے۔ یہ کوئی علامت تو آنی چاہیے نا۔ اگر یہ نہیں آ رہی تو یہ بہت بڑا سوال نشان ہے کہ پھر ہماری یہ عبادات کہیں روح سے خالی تو نہیں ہو گئیں کہ جن کے نتائج سامنے نہیں آ رہے، تو پھر اپنے آپ کو ری وزٹ کر کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کسی کا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں دوران حج یا حج کرنے کے بعد اگر ان کی نیت میں ریا آ جائے تو اس کے لیے کیا احکام ہے؟ جی، ریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، شو آف کرنا، دکھاوا۔ ریا یعنی دکھاوا کسی بھی عمل میں آ جائے تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ حدیث مبارک مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، جس سے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ یہ ایک نوعیت کا شرک ہے کہ بندہ دکھاوے کے لیے عمل کرے، اور کل اللہ قیامت کے دن کہے گا جاؤ جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر مانگو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی اللہ کی راہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کیا کیا بھائی تم نے؟ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ جان دے دی تیری راہ میں، اللہ دین سیکھا سکھایا، اللہ خوب مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، جان دی تاکہ تم لوگ بہادر کہیں، کہہ دیا لوگوں نے، علم سیکھا سکھایا تاکہ لوگ تمہارے علم کے چرچے کریں، وہ ہو گئے چرچے دنیا میں۔ تم نے مال خرچ کیا دکھاوے کے لیے، خوب لوگوں نے تعریفیں کر دی، ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، جاؤ جہنم کے اندر۔ چوٹی کے اعمال، جان دے دینا، دین سیکھنا سکھانا اور سخاوت کرنا، مال خرچ کرنا راہ خدا میں، اگر دکھاوا آ گیا تو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دکھاوے کا عمل تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے وہ حدیث ہم سب کو یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے حاجی صاحب کہلوانے کا۔ کیوں بھائی؟ 5 وقت کی نماز اگر ادا کر رہے ہو تو نمازی بھی کہلواؤ، رمضان کے روزے رکھتے ہو تو روزے دار بھی کہلواؤ، زکوٰۃ دیتے ہو تو زکاتی بھی کہلواؤ، وہاں تو نہیں تو پھر حاجیوں کو کہلوانے کا بڑا شوق ہے۔ عجیب بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں حج کیا، اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، بہت اچھی بات ہے، مگر ادھر کوئی شوق
میری تعریف میرے چرچے ہوں، اللہ تعالیٰ اس دکھاوے کے شرک سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سیریز پائے تکمیل کو پہنچی۔ حجاز مقدس ایک کاوش تھی نوجوان ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرنے کی، کیوں ٹی وی کو سعادت ملی کہ حج سے متعلق بنیادی معلومات بھی ہمارے سامنے، فلسفہ بھی آ جائے، اس کی روح بھی سامنے آ جائے، اعمال بھی سامنے آ جائیں، ایام بھی سامنے آ جائیں، حج کے مقاصد بھی سامنے آ جائیں، حجاز مقدس کی تاریخ بھی سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت پر اپنی رحمت نازل فرمائے، حجاج کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حصہ شامل فرمائے، اور ان کی دعاؤں کے دفعل اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔